علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے غرور کی سزا۔ اچھا ماموں، پھر کیا ہوا؟ ہاں تو پھر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ ایک منٹ سعد ماموں زنیرہ اپنی نہ جانے کب سے بیٹھی سن رہی تھی تو ماموں نے کہا، جی بیٹا۔ سعد ماموں، پہلے یہ تو بتائیں شیطان کون تھا؟ کیا وہ بھی فرشتہ تھا؟ سعد ماموں نے کہا، ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد پھر ماموں جان کی آواز گونجی، وہ ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ 2 بار سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان سے دریافت کیا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تجھے غرور آ گیا ہے یا تو ہی مغروروں میں سے؟ تو ہے ہی مغروروں میں سے۔ تو ابلیس کہنے لگا، میں تو افضل ہوں، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی ابلیس کو آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا اور گمراہی میں پڑ گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون افضل ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ تم جنت سے نکل جاؤ، تم مردود ہو اور بے شک قیامت تک تم پر لعنت ہے۔ دیکھا بچوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے کروڑوں اور سینکڑوں سال کی عبادت کرنے والے کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ بلکہ نکالا کیا، بلکہ ذلت اور نامرادی کے ساتھ نکالا کہ اس نے جتنے بھی اعمال کیے ہوئے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیے۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنی اعمال پہ غرور نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔